مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے باضابطہ بھی ہم لوگوں کو تجوید قرات پڑھایا ہے، پڑھاتے تھے۔ تسہیل التجوید حضرت کتاب ہے جو آپ لوگوں نے پڑھا، ہم نے براہ راست مصنف علیہ الرحمہ سے پڑھی تھی۔ تو ایک سند میری یہ ہے حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی، اور ان کا سند کا تعلق تجوید قرات کا پانی پت سے ہے۔ حضرت قاری عبد الرحمن اور قاری عبد الحلیم صاحب اور قاری فتح محمد صاحب، تو جو سند پانی پت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، ایک سند میری یہ ہے۔ نمبر 2 سند جو آپ حضرات نے کتاب پڑھی ریاض الترتیل، میرے استاد محترم ہے حضرت قاری ریاض احمد صاحب، صدر شعبہ تجوید و قرات مدرسہ فرقانیہ گونڈا، اور وہ پڑھے ہوئے ہیں لکھنؤ عرفانیہ سے، سمجھے کیا نام، فرقانیہ سے، بہت بڑا مدرسہ فن تجوید قرات کا رہا ہے اور بہت مشہور آج بھی ہے۔ تو انہوں نے وہاں پڑھا، اور ان کی جو سند ہے لکھنؤ والی ہو کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آپ حضرت قاری ریاض صاحب کی سند اس طرح سمجھیں گے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اور اسی طرح سے میری ایک سند جو مولانا حبیب صاحب ہیں حضرت، اور میرے بھائی ہیں برادر قاری پیر محمد صاحب، عشاقی لہجہ کبھی کبھی تھوڑا سناتا ہوں پڑھاتا ہوں، تو یہ ہمارے کانپور کا ایک خاص لہجہ مشہور معروف ہے۔ اب تو بہت لہجے آ گئے ہیں، نہ جانے ان گنت ہیں، اور آپ اس پر غور کریں تو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سند کیا نام، ایک سند ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید حبیب احمد صاحب جو بیٹے ہیں حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب کے، ہمارے بھائی ہیں وہ دونوں ایک استاد کے شاگرد ہیں حضرت قاری احتشام صاحب، ان کی جو سند پہنچتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو وہ سند ایک ہوئی۔ اور جو اب آپ عربی حفظ پڑھ رہے ہیں، تو عربی حفظ میں نے پڑھا جو آپ کو دی گئی ہے اور شیلڈ، اس میں لکھا ہے بیادگار امام الفن قاری المقری حضرت مولانا قاری مظہر علی صاحب فاروقی، سابق صدر شعبہ تجوید قرات جامعہ عربیہ ہتھورا، تو ان کی سند عربی حفظ میں نے خلاصۃ البیان تحفۃ الاطفال مقدمۃ الجزری ان سے پڑھی، اور وہ براہ راست شاگرد ہیں حضرت قاری اسماعیل صاحب جمن پوری کے، اور قاری اسماعیل صاحب ہیں کیا نام شاگرد حضرت قاری عبداللہ سلیم صاحب کے، جو متحدہ دارالعلوم میں صدر شعبہ تجوید قرات تھے۔ اور سبا پڑھنے والے جو ہیں مثال کے طور پر، وہ میری سند انہی سے حضرت مولانا قاری مظہر علی صاحب فاروقی، شاطبیہ اور تحسیر ہم نے ان سے پڑھی عربی میں، اور اس کے بعد مثال کے طور پر وہ شاگرد ہیں قاری عتیق الرحمن صاحب کے بھی اور حضرت قاری اسماعیل صاحب کے بھی، اور اسی طرح سے یہ سند دو ہو گئی۔ اور عشرہ جو بھی ہے وہ بھی ہم نے قاری مظہر صاحبی سے پڑھا، اور اسی طرح سے وہ بھی سند انہی سے جا کی ملتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک سند خصوصی براہ راست حضرت قاری عبد الرحمن سے واسطہ کم ہونے والی ہم نے پڑھا براہ راست، تو سند خصوصی حاصل کی حضرت قاری عبداللہ سلیم صاحب جو بیٹے ہیں حضرت مولانا قاری نعیم صاحب، سابق شیخ الحدیث اور ناظم تعلیمات دارالعلوم وقف دیوبند، اور اس وقت وہ امریکہ میں ہیں۔ تو متحدہ دارالعلوم کے وہ صدر شعبہ تجوید کے دارالعلوم میں، تو ہم کو سند خصوصی ان سے حاصل ہے، اور ہم مثال ان کے استاد ہیں قاری حفظ الرحمان صاحب، اور قاری حفظ الرحمان شاگرد ہیں براہ راست حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو سند تجوید قرات جو ہندوستان میں رائج ہے عام طور سے، سب سند جا کے ملتی ہے قاری عبد الرحمن صاحب، جس کی آپ نے کتاب پڑھی، امتحان دے رہے ہیں، فوائد مکیہ، انہوں نے پڑھا ہے اپنے استاد محترم بھائی برادر اکبر حضرت قاری عبد الرحمن مکی سے، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی براہ راست شاگرد ہیں حضرت قاری عبداللہ مکی کے۔ تو گویا کہ مدرسہ سولتیہ میں اللہ نے عرب میں ان سے کام لیا ہے، اور ان کے چھوٹے بھائی قاری عبد الرحمن صاحب سے ہندوستان میں کام لیا ہے۔ ان کی آج بھی قبر مبارک موجود ہے لکھنؤ میں، الہ آباد رہے، ہمارے شہر کانپور رہے، لکھنؤ رہے، بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان تمام سندوں کے ساتھ حفظ اردو، حفظ عربی، سبا اردو، میں سب کو آپ حضرات کو پڑھنے پڑھانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ انہی تمام سندوں کے ساتھ آپ پڑھنے پڑھانے کی اجازت دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔